حضرات گرامی، تمام علماء کرام اور باہر دے علاقیاں تو آئے ہوئے ساڈے معزز مہمان، سب دا سی دل دیاں گہرائیاں تو شکریہ ادا کرنے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت صاحب نے بڑا پیارا واز فرمایا اور انہاں دی صفت و ثنا فرمائی، ساڈیاں دلاں نوں مستفید فرمائے۔ اللہ تعالی عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہاؤس پاور مدینے دے وچ ہے جے جتھوں سلسلہ رب نے ٹوریا ہیڈ کوارٹر مدینے دیاں بجلیاں دا مولا وچ بغداد دے جوڑیا ہر ہر قلب اندر بلب بجلیاں نے انڈا تار سمیت چمڑیا ہوں دلو بشیر پھر اس ویلے تے جدوں اس نے بٹن مروڑیا۔ حضرات گرامی، ساڈے بلائے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا پیر محمد امیر صاحب فیصل آباد تو تشریف لے آئے ہیں، وہ اپنے بیان تو سانو مستفید فرماندے نے۔ انہاں دی آمد تو پہلے ایک زوردار نعرہ انہاں دے استقبالیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ، حبیب خالق یکتا توئی، برگزیدہ ذوالجلال پاک بے ہمتا توئی، نازنین حضرت حق صدر بزم کائنات، نور چشم انبیاء چشم و چراغ ماتوئی، در شب معراج بودت جبرائیل اندر رکاب، فانہادہ بر سریر گنبد خضرات ہوئی۔ یا رسول اللہ تدانی امتانت آجزاں را رہنمائی جملہ سامامات ہوئی، شمس تبریزی چداند نات گوئی ہائے تو مصطفیٰ مجتباؤ سید و عالات ہوئی۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمتا للعالمین۔
اللہ رب العزت جل و علا نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض کہ زمین و آسمان دے پیدا کرن دے اندر واختلاف اللیل والنہار دن اور رات دے اختلاف دے اندر لآیات لأولی الالباب عقل والے واسطے نشانیاں کی فرمایا اللہ رب العزت جل و علا نے کہ زمینہ اور آسمانہ دے پیدا کرن دے اندر اور دن رات دے اختلاف دے اندر لآیات ضرور کئی نشانیاں نے لے اولی الالباب عقل والے واسطے. عقل والے کون نے؟ اللہ رب العزت جل و علا نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. فرمایا عقل والے ہو نے جڑے اللہ دا ذکر کردے نے کھڑے ہون تے اللہ دا ذکر بیٹھے ہون تے اللہ دا ذکر وعلی جنوبہم لیٹے ہون تے اللہ دا ذکر کردے. عقل والے کون نے؟ جڑے اللہ دا ہما وقت ذکر کردے نے. انسان دیاں تین حالتاں نے، یا انسان قیام دی حالت وچ کھڑا ہے چل رہا ہے، یہ بھی قیام دی حالت آئے گا. بیٹھا ہے یا انسان لیٹیا ہے. فرمایا عقل والے ہو نہیں کہ جڑے کھڑے ہون تے اللہ دی یاد وچ، بیٹھے ہون تے اللہ دی یاد وچ، لیٹے ہون تے اللہ دی. بنایا گیا ہے کپڑے نو بنایا گیا ہے، جو چیز بھی بنی ہے وہ خود بخود نہیں بنی، اس نو بنایا گیا ہے. مولانا روم فرماندے نے کہ کوئی لوہا آپ دے آپے تلوار نہیں بندا، تے جدو مستری دے کاریگر دے ہاتھ لگ جان تو پھر او لوہا جڑا پہلے کلوਆਂ دے حساب نال وکدا ہے، پھر ان دی کلو دے حساب نال قیمت نہیں، وزن دے حساب نال قیمت نہیں، پھر ان دی شخصیت دے لحاظ نال، ان دی اپنی حیات دے لحاظ نال ان دی قیمت. مثلا بندوق دے وچ لوہا کتنا کو لگیا ہوندا ہے؟ بندوق وچ یا پسٹل وچ کنا کو لوہا ہے، لیکن 60 ہزار دی بندوق مل جائے گی، ہے وہ بھی لوہا، لیکن اس نو جدو کاریگر دے ہاتھ لگے او لوہا کار آمد ہویا، اس دی قیمت پائے گی. ایویں ہر انسان ہے، لیکن کمال کدو حاصل ہوئے گا؟ جدو کسے مرد دے ہتھاں وچ ہاتھ دے گا، کسے مرد دا غلام بن جائے گا، زندگی کے لطف اور بندہ نوازی کے مزے اس نے دیکھے جو کسی بندے کا بندہ ہو. فرمانے نے زندگی دا لطف اس نو آئے گا، زندگی کے لطف اور بندہ نوازی کے مزے اس نے دیکھے جو کسی بندے کا بندہ ہو گیا. کہ جڑا کسی بندے دا بندہ بن گیا اس نو پھر بندہ نوازی دے لطف دا بھی پتا چلے گا، اور زندگی دا لطف بھی اس نو آئے گا کہ دم دم نال اس نو اپنے مالک حقیقی دا ذکر نصیب ہو جائے گا، لوں لوں نال اس نو ذکر نصیب ہو جائے گا، دل دی دھڑکن نال اس نو ذکر نصیب ہو جائے گا، اس سے روح وچ ذکر آ جائے گا، اس سے سر وچ ذکر آ جائے گا، اس سے لطیفہ خفی کے ذکر آ جائے گا، اقفا وچ ذکر آ جائے گا، نفس وچ ذکر آ جائے گا، اس سے قالبی وچ ذکر آ جائے گا، حتیٰ کہ اس مقام تے پہنچے گا. پیر میر علی شاہ صاحب فرماندے نے ایک نام سجندہ گاندھی ہاں لوں لوں تے رگ رگ ساہواں دے نال. فرماندے نے سانو ہور کوئی کم نہیں، صرف کیے اکو یار دا نام بس. اے سارا کچھ کدو حاصل ہوئے گا؟ جدو کسے مرد کلندر دے ہتھاں وچ ہاتھ دے. اس واسطے کسی نے کہا میں اس ساقی کو ڈھونڈتا ہوں، میں اس کا میکدہ پوچھتا ہوں جو آنکھوں آنکھوں میں تشنا کاموں کو مست سے جام شراب کر دے. فرماتے ہیں کہ جو کیا کرے، اے نہیں کہ وہ شراب پلاوے جندہ نشہ اتر جائے، نہیں نہیں، ایسی شراب محبت پلا دے وے کہ جس دا نشہ قیامت تک بھی نہیں اترے گا. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے،
توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، لیکن یہ کتوں ملے گی؟ یہ بزرگان دین دے آستانے تو ملے گی۔ مولا روم فرماندے نے ایک جان وہ ہے جڑی اپنے آپ کو پہچان دی ہے، اور ایک جان وہ ہے جڑی اپنے آپ کو جان دی نہیں۔ آپ فرماندے نے کہ جڑی جان اپنے آپ کو پہچان دی ہے اس کی مثال ان ہے جویں کور دے اندر تلوار ہوگی، تے جدو کور اتو اترے گا تے وچوں تلوار نکل آئے گی۔ تے جڑی جان اپنے آپ کو پہچان دی نہیں، فرمانے اس کی مثال ایویں ہے کہ کور ہوئے تلوار دا وچ لکڑ پائی ہوئے۔ اچھا، جب تک وہ چیز کور وچ ہے، پردے وچ ہے، اس وقت تک ہے جی شاید ان کو تلوار ہے، لیکن جدو میدان کارزار وچ جائے گا اس تلوار نو باہر کڈے گا، وچوں لکڑ نکلے گی۔ دسو او میدان وچ بندہ کامیاب ہوئے گا؟ کیوں؟ اس واسطے کیوں دی تلوار لوہے دی نہیں۔ مولا روح فرما دے نے کہ اگر تیرے اندر لوہے دی تلوار ہے، یعنی اندر تیرا صاف ہے، تے پھر تو میدان وچ آ جا، پھر تو کامیاب ہوئے گا۔ اگر تیرا اندر درست نہیں دا تے پھر تو میدان وچ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر تو اپنے اندر دی اصلاح کرا، اپنے باطن دی تلوار صحیح کر، تاکہ غیر اللہ نو ایک کٹ دے وے تیرے سامنے کسے شادی محبت سوا اللہ اور اس سے رسول دی محبت دے نہ روے، تیرے وچ کسے شادی طلب سوا اللہ اور اس سے رسول دی طلب دے نہ روے۔ اے تلوار جڑی ہر شے نو کٹ دے گی او تینوں اولیاء کرام تو حاصل ہوئے گی۔ کتوں حاصل ہوئے گی؟ اولیاء کرام تو حاصل ہوئے گی کہ جڑی تلوار نال تو ما سوا اللہ نو قتل کر کے شیخ تینوں لا الہ الا اللہ دی تلوار دے گا، کہ جندہ مانا ہے کہ اللہ تو بغیر کوئی عبادت لائق نہیں، اللہ تو بغیر کوئی مطلوب نہیں، اللہ تو بغیر کوئی معبود نہیں، اللہ تو بغیر کوئی مقصود نہیں، اللہ تو بغیر کوئی موجود نہیں۔ اے دل تینوں تلوار مل جائے گی، پھر انہوں چلائیں گا، چلاندیا سارے جہان نو ہر شے نو قطع کر کے تو اللہ رب العزت جل وعلا دے قریب ہو جائے۔ اتنا قریب ہوئے گا، اتنا قریب ہوئے گا کہ اللہ دی ذات خود فرمائے گی کہ اے دا پکڑنا میرا پکڑنا ہے، اس کا سننا میرا سننا ہے، اس کا چلنا میرا چلنا ہے۔ تو انسان مقام کنہ کو حاصل ہوئے گا؟ اولیاء کرام تو حاصل ہوئے گا۔ اور اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا اللہ رب العزت جل وعلا نے کہ میرے کچھ ایسے بندے نے، ایسے مرد نے کہ جنہاں نو دنیا دا کوئی کم اللہ دے ذکر تو غافل نہیں کر سکتا۔ وہ تجارت کر رہے ہوں، تجارت بھی کر رہے ہوں نہیں، لیکن اللہ دا ذکر بھی کر رہے نہیں، زراعت کر رہے نہیں، دنیا دا کوئی کم کر رہے نہیں، اللہ دا ذکر بھی کر رہے نہیں۔ بزرگاں فرمایا کس طرح؟ فرمانے نے ہاتھ کار والے چت یار والے، کہ ہاتھ جڑا ہے ہوتا کم اللہ ہے لیکن دل یار اللہ ہے۔ وہ غالب نے کہا نا گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ فرمانے نے کہ اگرچہ زمانے دے ستم آئے، تنگیاں آئیاں، تکلیفاں آئیاں، لیکن محبوب ایک چیز ضرور ہے، گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ کہ محبوب تھوڑے خیال تو ہر حال سے غافل نہیں رہا۔ کسی نے انجا کیا خیالو ذکرو کفی، خیالو کفی ہے نہیں و ذکرو کفی فمی و مسوا کفی قلبی فائنہ تغیبو، کہ محبوب تھوڑا ذکر میری زبان وچے، تھوڑا خیال تھوڑا ذکرو کفی فمی و خیالو کفی ہے نہیں، اور تھوڑا تصور تھوڑا نقش میری آنکھاں دے سامنے ہے، و مسوا کفی قلبی، اور تھوڑا ٹھکانہ میرا دل ہے، فائنہ تغیبو، تسی چھپ کے تو دکھاؤ کتنے جا کے چھپو گے؟ تسی چھپ نہیں سکتے۔ اب نہ کر پردہ کہ وہ پردہ نشیں دیکھ لیا، تو جہاں جا کے چھپا ہم نے وہیں دیکھ لیا۔ اس واسطے کہنے والے نے کہا اب سے آدمی
کچھ اور ہماری نظر میں ہیں جب سے دیکھا ہے کہ یار لباس بشر میں ہے۔ خواجہ غلام فرید فرماندے نے ہر صورت وچ دلدار دکھم کل یار اغیار کو یار دکھم۔ یہ اس وقت جدو آدمی ذکر کرے گا پھر کی ہوئے گا، پھر انہوں کی ہوئے گا ہے یار دا جلوہ ہر تھاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ایک گل نہیں ہے، ایک نظر ہے۔ مسلمان اللہ روح فرماندے نے ایک مثال دے کے فرماندے نے اے ساڑی اکھاں چ نور ہے نا، اے گلاں تانوں سمجھانیاں نے، اکھاں چ نور ہے نا بھائی، لیکن کسے نو اکھاں دا نور دوسرے دی اکھ دا نور نظر آ رہا ہے؟ کوئی آکھے بھی ایندی اکھاں دا میں نور نظر آندا پیا، ایندی اکھاں دا نور نظر آ رہا ہے، تو بھی اس اکھ نالے نور نظر آندا ہے؟ انہی اکھاں دی نور ہے۔ مولا روح فرماندے نے کہ جدو اے نور جڑا ظلمانی نور ہے اے تیری اکھ نہیں دیکھ سکتی، اے اکھ تے جڑا نور الانوار ہے اور جڑا تمام نوراں دا اصل ہے انہوں تیری اکھ کیویں دیکھ سکتی؟ ایک جگہ تے مولا روح فرماندے نے کہ اکھاں اپنے تے انگل رکھ چا دوئیں، فرماندے نے جہان جو کوئی شے نظر آئے گی نہیں، فرماندے نے ایویں تیرے دل دی اکھ تے اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا دل دی بھی اکھ ہے، فرمایا انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، فرمایا اے اکھاں انیاں نہیں ہوندیاں، او دل انے ہو جاندے نے جڑے سینیاں وچ موجود ہیں۔ جدو دل انا کسے دا ہو جائے گا پھر انہوں یار نظر نہیں آئے گا، یار دا جلوہ ادو نظر آئے گا جدو دل کھلے گا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جدو آپ 10 سے بیعت ہوئے خواجہ عثمان ہارونی دے، اللہ دا فضل ہویا، یار دا جلوہ نظر آیا تو کہنے لگے یا اللہ ہن تو چھپ نہیں سکتا، ہن میں تیرے جلوے دیکھ لینے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں تو پہلے بھی ظاہر سی، گفت من بے پردہ ہم گر پردہ ہستی ہم کوئی، اللہ پاک نے فرمایا تیرے تے ہی تیرا پردہ سی، میں تو پہلے ہی ظاہر ہوں، کیونکہ پردہ تو اس سے ہوندا ہے نا، پردہ جے پردے وچ آ جائے اللہ اکبر اللہ تو ہر شے نالوں بڑا ہوندا تے پردہ کیویں آ سکتا ہے؟ پردہ ساڈے تے ہے، سورج اگر نظر نہیں آ رہا تے سورج تے پردہ نہیں، پردہ ساڈی اکھ اگے ہے۔ اے اکھ کتھے بنے گی؟ اکھ بنے گی اولیاء کرام دے وسیلے نال، انہاں دی نگاہ نال، انہاں دی نظر نال اللہ پاک کے فیضان فرمائے گا۔ اور اے یاد رکھ لو کہ جس طرح اے ساڑے جسم دی قیمت جان نال ہے، گلاں سمجھ آ رہی ہیں نا، بس گلاں ہی میں سمجھانی ہیں، جس طرح اس جسم دی قیمت کیندے نال ہے؟ جان ہے تے کوئی ڈاکٹر ہے، جان ہے تے کوئی خطیب ہے، جان ہے تے کوئی ڈرائیور ہے، تے جدو جان نکل جائے گی پھر لاش ہے نا۔ تو مولا روح فرماندے نے جویں تیرے جسم دی قیمت تیری جان نال ہے، فرمایا ایویں ایک شے ہے جس کے نال تیری جان دی قیمت ہے۔ فرماندے نے ہم چنا کہ قدر تنز جان بود قدر جاز پرتوے جانا بود، فرماندے نے جس طرح تیرے اس جسم دی قیمت تیری جان نال ہے، اسی طرح تیری جان دی قیمت محبوب دے انوار و تجلیات دے عکس نال، کہ او جان جس دا یار نال تعلق ہے، جڑی یار دے ذکر وچ ماوے اس جان دی ہور قیمت ہے، اور جڑی جان یار نو نہیں سیان دی اس دی کوئی قیمت نہیں۔ قیمت کس نال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان نال ہے، انہاں دی محبت نال ہے، انہاں دے عشق نال ہے۔ جس جان دے اندر انہاں دی محبت آ گئی، انہاں نال تعلق ہو گیا، وہ جان قیمتی بن گئی، اور جس جان دا تعلق نہیں ہو جان ضائع ہے۔ عقل والے کون نے؟ جڑے ہر لمحہ اللہ دا ذکر کر دے، وہ عقل والے نے۔ جدو ذکر کرن گے زمین و آسمان دے اندر جو اللہ پاک نے اپنی قدرت دے عجائب رکھے نے، اللہ تبارک و تعالی جویں جویں اون دی اکھ کھل دی جائے گی انہاں تے ظاہر فرماندا جائے گا۔
پھر وہ کی ویکھ کے کی آندے نے فکر کردے نے پھر وہ کہندے نے سبحان ربنا ما خلقت ھذا باطلا کہ یا اللہ تو ہے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی. اور اولیاء کرام دے کول آن والا شخص اللہ دے فضل تو محروم نہیں رہندا. ایک قرآن کریم نال بھی ثابت ہے, حدیثاں نال بھی ثابت ہے, اور واقعات اور مشاہدات بھی اس سے شاہد ہیں کہ اللہ دے بندیاں کول بیٹھن والا اللہ دے فضل تو محروم نہیں رہندا. جیڑا اللہ دا فضل چاہندا ہے وہ فضل والیاں کول بیٹھے گا تو فضل ملے گا. مولانا روم فرماندے نے اگر تو کوئی کسب سیکھنا ہے تے استاد جنہیں کردا ہوویں کر, اگر علم سیکھنا ہے تے جویں استاد زبان نال بولدا ہے جو طریقہ تینوں آندا ہے انج بول, اے لفظ ایتھوں ادا کر, اس نو اس طرح پڑھ, اوویں سکھ. لیکن فرماندے نے فقر خواہی آپس صحبت قائم اس, اگر تو فقر چاہنا ہے, انوار و تجلیات چاہنا ہے, دل دا نور چاہنا ہے, تو پھر کی کر اللہ دے بندیاں کول بیٹھ. نہ تیری زبان دی اوتھے ضرورت ہے نہ تیرے ہاتھ دی ضرورت ہے, صرف صحیح عقیدے نال خلوص نیت نال لین دے ارادے سے اللہ دے بندیاں کول آ جا, تیرے تے اللہ پاک اپنا فضل فرما دے. اس واسطے اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کیا ایمان والو اللہ تو ڈرو اور سچیاں دے ساتھ ہو جاؤ. بلکہ اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ جڑا شخص اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کرے گا اس نو اللہ رب العزت جل وعلا انعام فرمائے گا کہ اس نو اللہ پاک جنہ تے انعام فرمایا ہے انہاں دا ساتھ نصیب ہو جائے گا. فرمایا من یطع اللہ والرسول, فرمایا جڑا اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کرے گا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, او شخص انہاں لوگاں نال ہوئے گا جنہاں تے اللہ نے انعام کیتا ہے. جڑا اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کرے گا اس اطاعت دا انہوں انعام کی ملے گا. فرمایا وہ انہاں لوگاں نال ہوئے گا انہاں دا انہوں قرب نصیب ہو جائے گا جنہاں تے اللہ نے انعام کیتا ہے. کنہاں تے انعام کیتا؟ فرمایا من النبیین, نبیاں تے, والصدیقین, صدیقاں تے, والشہداء اور شہیداں تے, والصالحین اور نیکاں تے, اولیاء کرام تے, صالحین تے, اور نال فرمایا وحسن اولئک رفیقا, فرمایا اے لوگ دوستی دے لحاظ نال ساتھ دے لحاظ نال کتنے ہی بہتر نے, کتنے ہی اچھے نے, کتنے ہی سونے نے. کون؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. جو اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کرتا ہے اس نو انعام ملتا ہے کہ اس نو انہاں لوگاں دا قرب نصیب ہو جائے گا. جس نو قرب نصیب نہیں ہوندا وہ سمجھ لوے کہ اس کی عبادت اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں, کیونکہ عبادت قبول ہو گئی تو پھر تو انہوں قرب حاصل ہو گیا. مولانا روم نے عام لوگاں دی عبادت دی مثال دیتی جڑے آندے نے اسی بھی نمازاں پڑھنے, اولیاء کرام بھی نمازاں پڑھتے ہیں. مولانا روم فرمایا ایک آدمی گھروں تنگ آ گیا, باہر چلا گیا, 6-7 مہینے یا سال کچھ عرصہ رہ کے آیا, تے جس حال چو گیا سی نا ادو بھی ہوندی خستہ حالت, جتی پہلے نالوں بھی زیادہ ٹوٹی ہوئی, کپڑے پہلے پیوند لگے سی انہاں نوں ہور زیادہ لگے ہوئے, گھسے پھٹے ہوئے, کدوں سڑے ہوئے, اور رنگ بھی ہوندا بھکھا رہ رہ کے جلیا ہویا. وہ جس لے واپس آیا نا تے انہیں آکھیا بھی ہن انہاں نوں کوئی بہانہ لاواں, انہاں کہ سنا بھی کہو جا وقت گزریا. انہاں بہت اچھا وقت گزریا. کہ انہیں آکھیا جی بڑا سونا وقت گزریا ہے. انہاں آکھیا کس طرح؟ انہاں آکھیا میں تو چلا گیا ایران, تے ایران دے بادشاہ نے مینوں اپنا وزیر بنا لیا. انہاں کیا یار مختصر عرض کرنا ہے, یہ تو اسی مان لینے تینوں وزیر بنا لیا, لیکن جدو تو آن لگیا سی تینوں بادشاہ نے کوئی چیز نہ دیتی؟ انہیں آکھا جی بادشاہ نے بڑے انعام دیتے سی لیکن میں سارے راہ تقسیم کر دیتے. انہوں نے آکھا یہ بھی مان لینے کہ تینوں انعام ملے سارے تقسیم ہو گئے, پر بادشاہ کو رہ کے تو بادشاہی کھانے تک کھاندا رہے گا.
کوئی تینوں بادشاہ نے لباس تو دیتا ہوئے گا، تیری شکل اے دس رہی ہے کہ تو بادشاہی کھانے نہیں کھادے، نہ تیرے زہر تے کوئی بادشاہی کھانے دا اثر ہے، نہ تیرے باطن تے کوئی اثر ہے، تو اس قرب دے دعوے وچ جھوٹا ہے۔ مولانا روم فرماندے نے تو بھی نماز دے وچ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، کیونکہ سلام بلائے بندہ اتو آوے تو سلام بلائی دا، بندہ کدے چلا جاوے پھر آوے تو پھر سلام بلائی دا نا، گل تے غور کرے، پھر سلام بلائی دینا۔ اسی کول بیٹھے ہونے کہنے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم، نماز میں سارے نے نیت کری دی نا امام دی مقدر نے سلام بلاؤ تے بیٹھے دا کولو کول ہے، یعنی حاصل وچ نماز ہے کہ ہر بندے دی معراج ہے، ہر بندہ آندا ہے کہ میں جدو اللہ اکبر کیتی ہے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، ہن میں اوتھوں واپس آ رہا، اس واسطے تانوں سلام بلا رہا۔ او مولانا روم فرماندے نے تو جھوٹا سلام بلا رہا ہے، تو اللہ دی بارگاہ وچ نہیں گیا، تو پٹھے وڑدا رہا ہے، یا تو ڈرائیوری کردا رہا ہے، یا تو ٹریکٹر چلاندا رہا ہے، تو ہور کوئی دھندے کردا رہا ہے، تو جھوٹا سلام بلا رہا ہے، کیونکہ اس سلام دا اے جڑا قرب دا تو دعویٰ کیتا ہے اس دا تیرے نہ ظاہر تے اثر ہے نہ تیرے باطن تے اثر ہے۔ فرمانے نے جنہ نے اللہ دی حمد کیتی ہے، فرمایا حمد شاہ تو حمد گلشن از بہار، صد نشانی دار دو صد گیرو دار، فرمایا جنہ نے اللہ دی حمد کیتی ہے انہاں دا چہرہ ویکھیا پتہ چلدا ہے، انہاں دے مزار تے گیا پتہ چلدا ہے کہ وہ اگرچہ 100 سال ہو گیا ہے، یا کسی نے 500 سال ہو گئے نے، یا کسی نے 1000 سال ہو گیا ہے، یا کسی نے 1300 سال ہو گیا ہے، جتنا بھی عرصہ ہو گیا ہے انہاں نو کس جہان تو گیا بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن اتھے جائیے تے سکون قلب اور روحانیت اسی طرح موجود ہے، انہاں دے چلے جان تو بعد بھی موجود ہے، اور تو سامنے بھی ہوئے تے کوئی شے نہیں۔ پھر تیری اور انہاں دی عبادت سے فرق ہے، نماز انہاں بھی ہو پڑھی ہے، تو بھی اسے نماز کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن نماز پڑھن دے وچ فرق ہے۔ مولانا روم فرماندے نے کہ ایک دوڑ کے جا رہا ہے ڈر نال بھی مینوں کوئی مارے نہ، دوڑیا جا رہا ہے، اور ایک محبت نال جا رہا ہے، فرماندے نے یار ایک محبت نال جا رہا ہے، ایک ڈر نال جا رہا، دونوں وچ بہت بڑا فرق ہے۔ ایک یار دے عشق وچ آ کے محبت وچ آ کے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے، محبت وچ آ کے کہندا الحمدللہ رب العالمین، محبت چاہ کے عرض کر رہا السلام علیکہ ایھا النبی، اور ایک اللہ اکبر کیتی پھر پتہ نہیں کدے کدے رہا تے پھر جلے ویکھیا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اے بھی نماز ہے۔ مولانا روم فرماندے نے در زبان تسبیح و در دل گاؤ خل، ای چنی تسبیح کہہ دار و دسر، فرماندے نے زبان وچ تسبیح ہے دل وچ اور پروگرام نے۔ اس کی مثال مولانا روم نے فرمائی کہ ایک آدمی دا پڑوسی بیمار ہو گیا، اے بے سمجھی دی نماز تھی، انہوں نے آکھیا میں جا کے عیادت کرنا پوچھنا، لیکن انہوں نے وہ بندہ ایسی ڈورا کرنا تو انہوں سنیندہ نہیں سی، انہوں نے آکھیا پروگرام بنا جا کے پوچھاں گا کی حال ہے، وہ آکسی خیر صلی اللہ ہے، میں آکسا بڑا خدا دا شکر ہے کرم ہو گیا، پھر پوچھاں گا دوائی کس ڈاکٹر تو لے رہے ہو، کس حکیم تو لے رہے ہو، وہ کسی دا نہ لوے گا، میں کہاں گا بہت اچھا حکیم ہے، پھر پوچھاں گا بھی دوا کی دیتی سوں، کسے شاید وہ نہ لوے گا، تے میں آکسا بہت اچھی دوا ایک کا کہنے، خیر وہ پروگرام بنا کے چلا گیا، انہوں پوچھا سنا کی حال، انہوں نے آکھا مردہ پیان دا بڑا خدا دا شکر ہے، بڑا کرم ہو گیا، انہوں نے آکھا علاج کس تو کرا رہے ہیں، انہوں نے آکھا اسرائیل علیہ السلام تشریف لیا، انہوں نے بڑا ہی ماہر طبیب ہے، انہوں نے آکھا دوائی کی دیتی سوں، انہوں نے آکھا زہر دی پڑی، وہ جویں جویں انہوں دی ہر گل تے ایویں کہندا جاوے، وہ بیچارہ اور پریشان ہوئے بھی چنگا میں نے پوچھنا آیا، وہ بیماری نال کیا پیا سی، اے اتو ہور نوں پریشان کرے۔ مولانا روم فرماندے نے کہ اسی جاندے تے اللہ نو راضی کرنے،
جاننے تا ہے کہ اللہ دی حمد کریے لیکن ہوتے ساڑھے ہور پروگرام شروع ہوندے نے اسی نمازوں باہر نکل جانے زبان وہی تو سبحان ربی العظیم ہے زبان وہی سبحان ربی العالی ہے لیکن دل وچ اور پروگرام نے یہ سارے پروگرام ختم کیویں ہون گے مولا روح فرماندے نے پوز بندے وسوسہ عشق تو بس ورنہ کہ وسواس را بستس تو کس فرماندے نے اے تیرے وسوساں واسطے چھکی ہے تسی کٹے یا بچے نو جڑا دودھ لے جاندا چوری چھٹ جاوے تا میں یا گاں دا اونوں جڑا منہ تے چڑھاندے چھکا سدے چھکا یا چھکی یہ سدے نا مولا روح فرماندے نے تیرے خیالاں نو روکن واسطے جڑا چھکا ہے نا کہ جڑا تن لگ جائے گا پھر خیالاں دا دودھ نہیں پیویں گا او تیرے واسطے چھکا اللہ اور اس رسول اللہ عشق ہے لیکن اے چھکا تینوں ملے گا کتھوں اے تینوں مرشد کامل دی صحبت ملے گا جدو چھکا مل جائے گا نا پھر تیرا اے کٹا جڑا نفس دا کٹا اے پھر سدھے راہ تے آئے گا پھر ایدے اودے منہ نہیں مارے گا نہ اے مٹی کھاوے گا نہ اے چوری لیوے گا نہیں سمجھے بات اے بالکل سدھا تاں ہوئے گا جے نو چھکا چڑھ جائے گا اگر چھکا نہیں چڑھے گا تو پھر انہیں سدھا نہیں ہونا اس واسطے حضرت فرید عطار فرمانے نے ہم نشینی جز بدر و ویشا مکن تاتوانی غیبت ایشا مکن فرمانے نے کسے کول بیٹھنا ہوگی تے اللہ دے بندہ کول بیٹھا کر جنہ تک تیرے کول ہو سکے دور نہ کولوں نہ ہو اگر دور ہوئے گا پھر کام خراب ہوئے گا پھر نفس تینوں یرغمال کر لوے گا نفس تینوں اپنا شکار کر لوے گا نفس تیرے تے سوار ہو جائے گا اور اگر اللہ دے بندیاں دی صحبت وچ آ جائے گا پھر نفس تیرے تے سوار نہیں ہوئے گا کیونکہ اے تینوں ذکر دس کے نفی اس بات دس کے اس میں ذات دس کے تیرے نفس نو کنٹرول کرنگے بشرطے کہ انہاں دے نقشے قدم تے چلنے گا انہاں دے دوا نو استعمال کرے گا بتائے ہوئے پرہیز سے عمل کرے گا تو پھر تو کامیاب ہو جائے گا اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر آدمی جنہ مرضی مسائل سن رہے جتنے مرضی باز کردہ رہے جب تک دلوں نہ مکائیے تے مکے گیامی نہیں مکتی ویسے تو کہتے نا حاجی بھی نے جی نمازی بھی نے لیکن آدتاں وچ کوئی فرق فرماتے ہیں مکے گئے مدینے گئے کربلا گئے جیسے گئے تھے ویسے ہی چل پھر کے آ گئے کہ حاجی صاحب حج تو جان تو پہلے بھی وہ آتا سی حاجیاں کو بیٹھنا پتا ہے نا کہ جنہیں حج سے گئے سی وہ بھی وہ حال تو جدو حج کر کے آئے پھر بھی وہ حال نماز تو پہلے بھی وہ حال تو نماز تو بعد بھی وہ حال اے ہو جی نماز دا فائدہ نہیں ہوئے گا اے ہو جی حج دا فائدہ نہیں ہوئے گا تاں فائدہ ہوئے گا کہ چیز دے وچ تبدیلی آوے کہ بندہ پانی پین تو پہلے بھی پیاسا ہوئے تے پانی دے 2-3 گلاس پین تو بعد مڑ بھی پیاس ہوئے تے پانی پین دا کوئی فائدہ ہے روٹی کھان تو پہلے بھی بھوکا تے کھان تو بعد بھی بھوکا علاج کران تو پہلے بھی بیمار تے علاج تو بعد بھی بیمار کو علاج دا فائدہ ہے نہیں نہ فائدہ یہ سب روحانی علاج ہے روحانی غذاواں نے انہاں دا فائدہ تاں ہوے گا جنہاں نو صحیح استعمال کرے گا صحیح طبیب کے مطابق استعمال کرے گا تو بہرحال عقل والے وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ دا ذکر نصیب ہے حضرت خاقانی فرماندے نے کہ 30 سال دی تحقیق تو بعد اس گل دا پتہ چلیا کہ ایک شاہ اللہ نو یاد کر لینا پوری دنیا دی بادشاہی نال بہتر ہے کیوں کہ جدو موت آئے گی بادشاہی ایتھے رہ جائے گی تے جڑا اللہ نو ایک شاہ یاد کیتا ہے ایک کاری اللہ اے اللہ دا نا جاپیا ہے نا لاپیا ہے نا لیا ہے یا ایک کاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہے اے ذکر کم آئے گا اے ذکر کی آئے گا کم آئے گا اس واسطے دل دی غذا اللہ دا ذکر ہے اے جتھوں ملے اس نو حاصل کرنا چاہیے ہے اور دل الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دے ذکر نال ہی دل نو سکون آندا کوئی آکھے نا کار مل جائے گی سکون آئے گا نہیں آئے گا کوئی آکھے کوٹھی مل جائے گی سکون آئے گا نہیں آئے گا ہاں جدو اللہ دا ذکر دل وچ آ جائے گا
پھر انسان نو سکون آ جائے گا، دل دے وچ اطمینان آ جائے گا۔ مولا روم فرماندے نے راہ لذت از دروں دا نظروں ابل ہی دا جس نے کسرو حسن۔ آپ فرماندے نے کہ لذت تیرے وچ ہے، تو آکھے نا مینوں باغاں وچ لذت حاصل ہوئے گی، سیراں کراں گا دریاواں دیاں لذت حاصل ہوئے گی، دنیا دیا سیراں کراں گا لذت حاصل ہوئے گی، کار تے بیٹھیا لذت حاصل ہوئے گی۔ فرمایا کسے شے نال لذت حاصل نہیں ہونی، اگر تینوں لذت حاصل ہوئے گی تو اللہ دے ذکر نہ ہوئے۔ ٹائم میرے خیال ہے زیادہ ہو گیا ہے، ساتھی پتہ نہیں کس لئے دے بیٹھے نہیں، اللہ پاک کے ساڈا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح اللہ رب العزت جل والا نے سانو یہ محفل نصیب کیتی ہے، اس طرح اللہ پاک ساڈے دلاں نو باطنی محفلاں نصیب فرمائے کہ دل دی دنیا نو اپنے اور اپنے رسول دی محبت نال آباد فرمائے، اور غیراں دی محبت جڑی ہے وہ دل وچوں نکال کے اللہ رب العزت جل والا ساڈے دلاں نو اپنی محبت دے نال آباد فرمائے، اور ساڈے تے اپنا فضل و کرم فرمائے، اور جنہاں لوگاں نے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے انہاں تے اللہ رب العزت جل والا بھی اپنا فضل فرمائے، جڑے محفل وچ آئے نے انہاں تے بھی فضل فرمائے، جس طرح بھی کوئی آیا ہے، جس نیت نال بھی آیا ہے، جڑی اچھی نیت اور اچھی مراد لے کے آیا، سب دی اللہ مراداں پوریاں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا، طور پر جلوہ آرائی کس کی وہ تھی، لن ترانی کی آواز تھی کس نے دی، ہوش و فہم و خیرت گم یہاں ہے سبھی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، چشم مازاغ ان کی وہ صلی علی، جسے مخفی نہیں کوئی بھی شے ذرا، کتنی دلکش ہے اس کی یہ پیاری ادا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش برپا ہو جس وقت روز جزا، اور دلہا بنے وہ شفیع الورا، ہر کسی کی ہو پوری حبیب التجا، مجھ سے خدمت کے مجھ کہیں ہر رضا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب
کلام عاجزانہ سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك وحب حبيبك الأكرم صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك یا الہ العالمین اس محفل پاک دا ثواب ذکر اذکار دا جو تعاون لنگر شریف جو بھی اس ثواب آقا کریم بارگاہ ہدیہ تحفہ پیش کرنے یا اللہ قبول فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ اس ثواب تمام انبیاء اور رسول تمام صحابہ کرام تمام اہل بیت اطہار تمام ازواج مطہرات تمام علماء حق اور تمام اولیاء ملت دی روح پیش کرنے یا اللہ قبول فرما یا علم تمام سلاسل دے بانیاں دی روح پیش کرنے یا اللہ قبول فرما یا اعلان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کی روح پیش کرنے یا اللہ قبول یا اعلان قیامت تک جتنے تیرے محبوب دے غلام ہوں گے یا اللہ سب کی روح پیش کرنے یا اللہ بالخصوص ثواب یا اللہ حضرت پیر اعتبار حسین شیراوانی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح پیش کرنے یا اللہ قبول فرما یا اعلان بزرگان دین دے صدقے اپنے پیاراں دے صدقے اپنے محبوب دے جوڑیاں دے صدقے جتنے بھی حاضرین ہیں جو بھی نیک دلی ارادے لے کے آئے یا اللہ اپنے فضل و کرم نال قبول فرما یا العالمین تمام دے تمام نیک دلی ارادے یا العالمین جنہ لوگوں نے اہتمام کیتا ہے جو جس طرح بھی کیتا ہے جس حالت بھی آئے لے حاضرین یا اللہ اپنے سب سے اپنا فضل و کرم فرما یا العالمین سانو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلنے توفیق عطا فرما الہی بدے ذوق الہی بدے شوق ذات رسول بدرد محمد مرا گن قبول حیاتی مماتی ہما وقت ما عطاکم وصال نبی مصطفیٰ وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللهم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الامان الامان یا حنان الامان الامان یا منان الامان الامان یا حنان الامان الامان یا دیان الامان الامان سبحان الامان الامان یا مستعان من فتنة الزمان وجفاء الاخوان وظلم السلطان وشر الشیطان بفضلك یا رحیم یا رحمان برحمتك یا ارحم الراحمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بند تک اللہ